بات ذہن میں رکھیں، نبوت و رسالت کے لیے آلریڈی اللہ کریم یہ فیصلہ پہلے سے ہی فرما لیتا ہے، ان کو اس منصب کے لیے اللہ کریم چن لیتا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جانے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان اور دل پر رب بولتا ہے، تانے ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ
سے باہر ایک حکیم، ایک بڑا طبیب نامور بندہ اس کے پاس پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو اس جگہ پہ جا کے پوچھا کہ حکیم یہ بڑا مانا ہوا بندہ ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ اب اپنے معبود خانے میں، عبادت خانے میں داخل ہو گیا ہے. اب یہ سال کے بعد واپس باہر نکلے گا اور لوگوں سے ملاقات کرے گا. اس کا یہ معمول ہے کہ سال کے بعد یہ نکلتا ہے اور اب یہ نکل کے بعد میں دوبارہ اندر داخل ہو گیا. اب یہ بات کو میں مشغول رہتا ہے، سال بعد آئے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو جب یہ علم ہوا، پتہ چلا کہ اب کوئی ملاقات ہو سکے گی، تو آپ علم کے لیے پریشان ہو گئے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دادا جان آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ نے نگاہ نبوت فرمائی تو در و دیوار ہلنا شروع ہو گئے. در و دیوار ہلنا شروع ہو گئی. سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے جب زلزلے کی صورت ہوئی، در و دیوار ہلنا شروع ہوئے، تو وہی جو طبیب تھا، وہی جو حکیم تھا، جسے اس وقت کے لوگ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے تھے، وہ باہر آیا اور اس نے فٹ سے اس کے دماغ میں آیا کہ یہ صورت جو اب بنی ہے، یہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ اس وقت صورت پیدا ہوگی جب اللہ کے پیارے محبوب محمد عربی تشریف لیں گے. محمد بن عبداللہ وہ آئیں گے تو ان کے آنے پر یہ صورت پیدا ہوگی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ موجود ہیں باہر. تو وہ طبیب باہر آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے بتایا بچے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا. اس نے کہا واقعی یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں نے اپنی کتب میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ جب آئے گا تو اس کے آنے پر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے. اور اس نے اظہار کیا کہ میں نے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے اس وقت تک باری تعالیٰ موت نہ عطا فرمانا جب تک میں تیرے اس نبی کا دیدار نہ کروں. اور نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پیدائشی طور پہ نبی پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے منصب نبوت پر اسے فائز کر دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں کیا اللہ کی مشیت سے، لیکن نبی آپ آلریڈی پہلے سے ہی موجود تھے. اس پر حدیث مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی جب ان کا خمیر بھی بن رہا تھا آدم علیہ السلام کا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی بن چکا تھا. كنت آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں اس طرح سے گزر رہے تھے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر اس وقت بھی فائز تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ 40 سال کی عمر مبارکہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ ایک اللہ پاک کی حکمت ہے، یہ منشاء خداوندی ہے. اس کے تحت پھر ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جا کے اعلان فرمایا. تو پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، نبوت اور رسالت جو ہے یہ عبادت سے نہیں ملتی ہے. تو کریم آقا علیہ السلام کو تو سب نبیوں سے پہلے اللہ نے نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا. اور اللہ کے بغیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
निगाह नबूवत का कमाल कि उसने पूछा तबीब ने आप कहाँ हैं? दादा मोहतरम ने बताया कि हम इस गरज से इलाज की गरज से। तो वो हकीम तबीब जो था कहने लगा कि मेरी क्या बात है कि मैं इस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इलाज करूं? ये तो कायनात का खुद तबीब बन के तशरीफ लाया, खुद तबीब बन के तशरीफ लाए हैं। तो इन्होंने इलाज देना है, मैं कौन होता हूँ इनका इलाज करने वाला? हाँ, इनकी निगाह नबूवत से, निगाह फैज़ से अल्लाह ने मुझे दौलते ईमान से सरफराज किया। तो हज़रत अली बकार ये हुजूर की नबूवत की निगाह का कमाल है कि वो बंदा जो कई सालों से अपने माबूद खाने में रब से एक ही दुआ किए जा रहा था कि बारी ताला मुझे इतनी मोहलत दे दे, इतनी जिंदगी अता फरमा के तेरे महबूब का कलमा पढ़ के ज़ियारत करके फिर दुनिया से चला जाए। तो हज़रत अली बकार आइए दूसरा वाक़या समाअत फरमाइए, निगाह मुस्तफ़ा का कमाल। फज़ाला एक काफिर है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का तआक़ुब करते हुए जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तवाफ़े काबा कर रहे थे, मताफ में थे, तो वो फलाना काफिर जो है आया और सिहने हरम में दाखिल हो गया। नियत ये करके आया कि माअज़ल्लाह आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा तमाम कर दूंगा, माअज़ल्लाह कत्ल कर दूंगा, शहीद कर दूंगा। निगाह नबूवत उठी, निगाह रिसालत जब उसकी आंखों से आंखें टकराई, निगाह से निगाह टकराई तो उसी वक्त वो पानी पानी हो गया। उसके हाथ में जो तलवार थी उसी वक्त वो जमीन पे गिर जाती है। खुदाला कहते हैं कि मेरे जिस्म का लाशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, जिस्म जैसे निढाल हो गया, बेजान हो गया। मैं बड़ा परेशान, मैं किसी मकसद के लिए आया था, वो मकसद तो जेब से आउट हो गया और जो मेरा हथियार था वो भी जमीन से गिर गया और उसे उठाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी मुझे। करीम आका अलैहिस्सलाम आप तवाफ का चक्कर अपना मुकम्मल करके उसके करीब जब वापस पहुंचते हैं तो आपने उसकी तलवार को उठाया और फरमाया, खुदाला बता, इसी तलवार पे तुझे मान था, अब ये तलवार मेरे हाथ में आ चुकी है, अब बता मैं मोहम्मद तेरे साथ क्या मामला करूं? तो उसने कहा कि आप तो रहीम हैं, करीम हैं, माफ कर देने वाले हैं, मुझे आपसे उम्मीद यही है कि आप जरूर मुझे माफ करवा देंगे। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा मैं तुझे सेहने हरम में खड़े होके मैं तुझे माफ करता हूँ, तेरी इस जिसारत पर, तेरी इस हरकत पर इग्नोर करता हूँ, दरगुजर करता हूँ, मैंने तेरी गलती को, खता को माफ कर दिया। अब वो खुदाला हुजूर के कदमों में गिर पड़ता है। निगाह मुस्तफा का कमाल देखिए, उसी वक्त कदमों में गिर के अर्ज करता है, हुजूर आपकी मंशा ये थी कि आपने मुझे माफ कर दिया, अब मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप मुझे अपने कदमों से लिपटा के रख लीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए। आका मैं आया तो जान लेने था, अब हुजूर आपके कदमों में अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार। ये हुजूर की निगाह मुस्तफा का कमाल है, निगाह नबूवत का कमाल है। और मैं आपको बताऊं कि निगाह मुस्तफा की बरकत क्या है। उमैर और सफवान ये दो काफिर हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मक्के के अंदर सिहने हरम में बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे बैठे हैं? मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं। हुजूर कहाँ बैठे हुए हैं? मदीना शरीफ बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम हम सबको वो पाक धरती देखना नसीब करे। बंदा जाता है ना भाई, बात हम तो गए हैं ये पिछले अर्सा जब गए थे मैं और साथी गए थे, जो भी हालात गए हैं, अल्लाह पाक हम सबको बार बार वो सफर नसीब फरमाए और जिंदगी में ये बार बार सादतें अता फरमाए। तो 5-6 घंटों की ये जो है ना वो सफर का मामला है। तो उसके बाद जाके बंदा मक्का से मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में दाखिल होता है। तो अब देखिए इतना मीलों फासला है दरमियान में मक्का से मदीना का। इधर दो काफिर बैठे सहने हरम में प्लानिंग कर रहे हैं
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، مدینہ منورہ سے نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے۔ حضور تعاقب کر لیتے ہیں وہیں سے بیٹھے ہوئے۔ ایک تو ہمارے کیمرے ہیں نا کہ ہم نے کہیں بھی بیٹھے ہو، فیکٹری والا فیکٹری پہ کیمرے لگا کے موبائل سے اٹیچ کیا ہوا ہے، وہ وہیں سے دیکھ رہا ہے، ملک سے باہر بھی چلا جائے تو وہ سارے نقل و حرکت جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے۔ یہ کیمرے کمزور ہیں، لیکن وہ کیمرہ پاورفل ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں لگے گا۔ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صفوان کہتا ہے کہ یار جنگ بدر کے اندر نہ میرے چاچے کو مار دیا گیا، میرے پیو کو مار دیا، میرے فلانے کو مار دیا۔ عمیر کہتا ہے یار میرے بھی فلانے کو قتل کر دیا گیا۔ حافظ ہے نا اس وقت، تو ہم نے بدلہ لینا ہے۔ صفوان کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ یار میرے بچوں کی اگر کوئی کفالت کا تو اگر ارینج کر لے میرے بعد تو میں چلا جاتا ہوں، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے عمیر جو ہے یہ دونوں کے مابین بات ہوتی ہے تو عمیر حامی کر لیتا ہے، چل میرا پچھلے معاملات بیوی بچوں کا نام نفقہ سارے معاملات تو اٹھا لینا، اگر میں مارا گیا تو ان کی ذمہ داری تو اٹھا لی، میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ اب وہ مکے سے چلتا ہے مدینہ منورہ، یہ مضمون ارادہ لے کے چلتا ہے، یہ غلط مقصد لے کے وہاں پہ چلتا ہے۔ چلتے چلتے سرزمین مدینہ میں ابھی داخل ہوتا ہے، میل فاصلے پہ دوری ہے کہ عمر فاروق جو میرے آقا کا پہرےدار کھڑا ہوا ہے، حضور کا غلام عمر فاروق، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، فرمایا عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان کنی کترا کے نکل جاتا ہے، اور مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں۔ حضور نے خود دعائیں مانگ کے عمر کو رب سے طلب کیا ہے۔ حضرت ابوبکر وہ عمر فاروق کی نگاہ کا کمال دیکھیے، یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی عمر فاروق کی بارگاہ میں یعنی ابھی وہ عمیر دور ہے، فاصلے پہ ہے، حضرت عمر فاروق کو جو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی، اس نگاہ نور سے پرکھ لیا کہ یہ کس غلط ارادے سے آ رہا ہے، اسی وقت تلوار نیام سے نکالی اور اس کا تعاقب کیا، اس کو کہا کہ اب تیری جان میں خلاصی نہیں ہوگی، اس سے ہتھیار پکڑا، اسے پکڑ کر گریبان سے رسول اللہ کے قدموں میں لے کے چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خود ہی اس سے پوچھ لیں کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے احوال سے، دلی کیفیت سے، ذہنی جو کیفیت تھی، اس مضمون ارادے کو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا تھا، پرکھ لیا تھا، جان لیا تھا۔ یہ غلاموں کی نظر کا یہ کمال ہے تو آقا کی نظر کا کیا کمال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کے پیار اور محبت سے فرمایا، عمیر بتا کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ویسے ہی آیا ہوں، اب میرے آقا کی نگاہ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط بیانی نہ کر، بتا سجن حرم میں مکے میں بیٹھ کے تو اور صفوان کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ اسی وقت اس کے جوڑوں طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے اور صفوان کے بغیر تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی اتنے میلوں فاصلے پر ہم پلاننگ وہاں پہ مکے کر رہے ہیں، اور آقا آپ نگاہ نبوت سے اتنی دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبر اللہ مرقدہ ہوا فرماتے ہیں، یہ نگاہ نبوت کی بات ہو رہی تو سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ جس طرح پہ اٹھ گئے
تے یہ اپنا جد جان کتنے لے کے جانی کہ سرکار دے ذکر تے نہیں بولنا تے کتنے بولنا ہے جس طرح پہ اٹھ گئی دم میں دم جس طرح پہ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرح پہ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ اللہ کے ذکرگار نگاہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ رسول اللہ کی نگاہ کیسی باکمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا عمیر تم و صفوان مکے میں بیٹھ کے سجن حرم میں بیٹھ کے کیا پلاننگ کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا وہ اللہ کا سچا رسول ہونے کی آپ کی یہی دلیل کافی ہے کہ آپ نے یہاں پہ مدینے بیٹھے بیٹھے ہماری وہاں کی پلاننگ ہمارے ذہنی جو خیالات تھے وہ ساروں کو پرکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیا عمیر نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمیر بن گئے اب آئے جب واپس تو صفوان نے دیکھا نا کہ زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے اللہ کرے ہماری زبانوں پہ بھی جاری رہے اور کلمے کا حق بھی ادا کریں جو کلمے کے امراض و مقاصد ہیں اللہ کرے ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق ہو جائے اور اللہ کی وقار حضرت عمیر کی زبان پہ جب کلمہ طیبہ جاری دیکھا نا تو صفوان کہتا ہے کہ میں نے تجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تو انہی کا کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے تو اس نے ساری صورتحال جب بتائی تو کہنے لگا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ پلاننگ ہم مکے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں مدینے والا وہیں پہ بیٹھ کے سارے ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے تو صفوان کو بھی اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو امام بھی ملا تو امام الانبیاء ملا جن کے پیچھے نبی نماز پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھے اللہ نے وہ نبی وہ امام صحابہ کو عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے روایات کے اندر آتا ہے نماز استسقاء پڑھا رہے تھے ایک روایت میں ظہر کی ایک میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے خیر نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا بولے آپ خرامہ آگے بڑھے آگے 2 قدم اٹھائے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر ہوا میں کیا پھر حضور نے نیچے ہاتھ کیا پھر قدم آگے کیا ہاتھ کو بلند کیا نیچے کیا پاؤں پیچھے ہٹائے اپنی جگہ پہ آ کے آپ نے نماز مکمل کروا دی اب اگلی صف میں جو صحابہ کھڑے ہوئے ہیں کیسی ان کی عبادت ہے بندگی رب کی کر رہے ہیں عبادت رب کی کر رہے ہیں لیکن زیارت مصطفیٰ کریم کی کر رہے ہیں نظر مصطفیٰ کریم پہ ٹکی ہوئی ہے نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر دعا پہ ٹکی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جب حضور نے نماز مکمل کروائی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسا نہیں دیکھا آج نماز میں آپ آگے تشریف لے گئے ہوا میں آپ نے بلند ہاتھ کیا اور پھر نیچے کیا پیچھے ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے حضور ہماری تشفی فرما دیجیے گا رعایت فرمائیے کرم نوازی فرما دیجیے اس کی وضاحت فرما دیجیے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نماز کو میں پڑھا رہا تھا کہ اچانک میری نظر جنت میں جا پہنچی اللہ کرے سارے جنت میں چلے جائیے عالم سبحان اللہ سارے نے نہیں گئے مقصد ایک تو جا کے سارے نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے وہ کہا تو ادھر استاد نے شاگردہ کو کہا بھی ہاں بھی کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے بچہ نے پوچھے جو ہاتھ کھڑے کیتے تھے ایک بچے نے تھلے یاد رکھا پوچھا کہ تو کیوں نہیں کیتا یہ تو میں کو کر دے نے کیا سیدھا سکولوں کا دیا انہیں کیا چھوڑ
کچھ بھی لگنا کہا وعدہ کر کے کہ اسی مسئلے سے سیدھا گھر ہی ہونا ہے نا جب گھر جا کے ہاتھ نہیں لگتی شاید پڑی تو حضرات نے کہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا ہوں. جنت کہاں پہ ہے؟ حدیث مبارکہ پہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. 500 سال کی مسافت پہ ایک آسمان ہے. 500 سال سفر مسلسل چلے تو پھر پہلا آسمان ہے, اس کے بعد پھر 500 سال کی مسافت, پھر 500 سال, یعنی 7 آسمانوں کے درمیان گیپ 500 سال کی مسافت کا ہے. پھر 7 آسمان ختم ہو تو اس کے بعد آگے جا کے جنت ہے. امام الانبیاء کی نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے, نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے. کھڑے فرش پہ ہیں تو نظر جنت میں ڈالے ہوئے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک انگور کا درخت دیکھا, اس کی شاخوں کو دیکھا, نیچے لٹک رہی تھی, وہ گچھے جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے. میرا دل جو ہے نا کیا کہ میں نہ پکڑ لوں, میں نے پکڑ بھی لیا اور میرا دل چاہا کہ میں توڑ کے لے آؤں. تو یا رسول اللہ پھر لائے نہیں. فرمایا صحابہ میں اگر وہ لے آتا نا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے, رب کعبہ کی قسم وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا. حضور لائے کیوں نہیں؟ فرمایا لے آتا تو تمہیں عمر خضری مل جاتی, لمبی عمریں مل جاتی, جنت کا جو ہے نا وہ رزق وہ ختم ہو جاتا. فرمایا ابھی نہیں لایا اس لیے کہ تم محنت کرو, کوشش کرو, عبادت کرتے رہو تاکہ جستجو جاری رہے کہ اے اللہ ہم یہ بھی نیک عمل کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما. تم جنت کی تمنا رکھو, اس لیے میں نہیں لے کے آیا. یہ ایک حکمت موجودہ تھی, لیکن بتانا مقصود کیا ہے؟ امام الانبیاء کی نگاہ مبارکہ کا کمال دیکھیے. کھڑے فرش پہ ہیں, نظر فرش سے بھی اوپر جا رہی ہے. جنت کے درختوں کو, میوہ جات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے اندر ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں تمہارے دلوں کے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری طرح صرف آگے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہوں, بلکہ اللہ نے مجھے پیچھے بھی آنکھیں عطا فرمائی ہیں. میں تمہارے اندر کے احوال, دلوں کے احوال کو بھی جانتا اور دیکھتا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. آئیے ایک واقعہ بڑا میرے دل میں آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں کو گروز کر کے نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے اور صحابہ کا کامل یقین دیکھیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے صحابی ہیں, غفاری ہیں, غفار قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. آج بھی لوگ جو غفاری لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے. خیر, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر کی حالت میں دیکھا تو اپنا ٹیپ ٹاپ سارا کچھ چھوڑ دیا. آپ نے تادم حیات فقیری لین اختیار فرما لی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا بات کرنی ہے, حق کرنی ہے, جان جاتی ہے چلی جائے, کلمہ حق بیان کرنا ہے. اس حوالے سے تھوڑے سخت مزاج تھے, بات جو کرتے تھے سخت, کسی کو کوئی بھی لگتی تھی, کوئی بھی ایسا معاملہ. تو خیر آپس میں معاملات اس وجہ سے کچھ ناراضگیاں بھی ہو گئی. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک غلام ہے, وہ آیا بھی یہ دنیا میں اکیلا ہے, رہے گا بھی اکیلا اور دنیا سے جائے گا بھی اکیلا. لیکن جب وہ ایسے مقام پہ ہوگا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا, مرے گا تو دنیا سے اکیلا جائے گا, لیکن اس کے جنازے کے بدل پہ ایک جماعت اکٹھی ہو جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نکلتے ہیں, چلتے چلتے جناب ایک صحرا کے اندر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, صحرا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور کوئی گرد و
व नवा में कोई दूर दराज तक भी कोई बंदा बचल नहीं है। उस रास्ते पे है कि जहां से हाजी गुजरते हैं तो शॉर्टकट रास्ता लेके उस रास्ते से होके वो मक्का मुकर्रमा को जाते हैं। अब हाजी भी वापस चले गए, सारे हज करके फारग हो गए, अब कोई भी आने वाला कोई नजर नहीं आता। अब हजरत अबू जर गफारी पर सकरातुल मौत का वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त आ गया, बीमार हो गए, बहुत अलील हो गए। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कामिल यकीन देखिए कि उनको पता था कि रसूलुल्लाह ने मुझे पेशीन गोई जो है वो फरमाई है, और क्योंकि 2-3 मजलिस में हम जो थे वो मुझसे पहले फौत हो गए, हुजूर ने फरमाया ये मेरा गुलाम अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला ही दुनिया से जाएगा, उस वक्त इसके पास कोई नहीं होगा। लेकिन जनाजे का जब वक्त होगा तो उस वक्त एक जमात है जनाजे में शामिल हो जाएगी। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपनी बीवी से फरमाते हैं कि देखो कोई बंदा आता हुआ नजर आता है, उसे बता दो कि मेरा वक्त करीब है तो जनाजा पढ़ के जाए। खैर 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, कोई भी करीब नहीं आ रहा, वो बंदा बचनी कोई नहीं। तीसरा दिन जब वक्त बिल्कुल एंड पे पहुंच गया ना, तो हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये घर में जो बकरी है ना इसको ज़िमा कर दो, मेरा वक्त करीब आ गया है, मेहमान जो आएंगे उनको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देना, उनको खाना खिला के फिर भेजना है, खाना खाए बगैर कोई न जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बीवी कहती है कि यहाँ पे आएगा कौन? अबू जर बातें कैसी करते हो, यहाँ पे तो बंदा वैसा कोई नहीं है। हजरत अबू जर गफारी आप फरमाते हैं कि मेरे आका ने मुझे फरमाया था कि अबू जर तू दुनिया से अकेला जाएगा, लेकिन जब तू फौत हो जाएगा तो एक जमात आके तेरी तजहीज़ व तदफीन का इहतमाम करेगी और तेरा जनाजा पढ़ेगी। अब क्या हुआ, जब वक्त करीब आया ना तो आपने फरमाया जाओ देखो कोई आ रहा होगा। अब खाना तैयार है, इधर खाना तैयार हो चुका, उधर हजरत अबू जर गफारी का मौत का वक्त बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंच चुका है। उधर से जनाबे सहाबा की जमात आ रही है, मट्टी उड़ते हुए नजर आई, गर्दो गुबार आया नजर, तो आपकी बीवी ने ना इशारा दिया, दुपट्टा हिलाया, लोग आए तो पूछने वाले ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा है एक बंदा जो है अल्लाह का वो इस वक्त सकरातुल मौत के इस आलम में है, आप उसका जो है हाल दरियाफ्त करें। तो पूछो उनका नाम क्या है, बताया आपको वो हुजूर का सहाबी हजरत अबू जर गफारी उनका नाम। तो पूछने वाले कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का बेहतरीन मुफ्ती है, जिसको कोई मसला पेश हो तो मेरे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मसला पूछ लिया। कुरान का फहम अता फरमाया, हदीस का फहम अता फरमाया। हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, तो मिलने के बाद सारी खैरियत दरियाफ्त की, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने जो उस वक्त फरमाया था वो अब वाक़या पूरा सच साबित हो रहा है कि मैं अकेला ही दुनिया से जा रहा हूँ। अब रसूलुल्लाह की वो बिशारत भी पूरी हो रही है कि जमात सहाबा की कार पहुंची है तो खाना खाए बगैर न जाए। सहाबा से फरमाया तुम में से मुझे कफन वो दे जिसने किसी सरकारी मनसब पे रह के ड्यूटी न दी हो। उनमें से एक अंसारी साहबी बोले